ایسا اسلامی ملک جو فحاشی میں یورپ جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، وہ ملک جہاں کی عورتیں اس حد تک بولڈ ہو چکی ہیں یہاں سرعام کلب اور جوئے خانوں میں ننگا ناچ پیش کرتی ہیں، وہ ملک جہاں دنیا کا سب سے پرانا شہر پیٹرا موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر یہاں رہائش رکھی۔ اس ملک کی حیران کر دینے والے حقائق، کلچر، ہسٹری، پاکستانی یہاں کیسے جا سکتے ہیں اور کتنے پیسے لگتے ہیں، ویزا کیسے لیا جا سکتا ہے اور مشہور مقامات کی سیر، آج کی اس ویڈیو میں وہ سب تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، تو دوستو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلے اب نکلتے ہیں جارڈن کی ایک جاندار سفر پر۔ جارڈن، جسے اردو میں اردن کہا جاتا ہے، مشرق وسطیٰ کا ایک ایسا ملک جہاں کا کلچر باقی تمام مسلمان ممالک سے الگ ہے۔ یہاں عورتوں کی فحاشی اور شرمناک کام اس حد تک بڑھ چکے ہیں، عام سیاح جا کر حیران رہ جائے گا۔ یہ عورتیں بہت زیادہ بولڈ ہیں جو رات کو عربی شہزادوں اور سیاحوں کے ساتھ بستر گرم کرتی ہیں، جس سے زیادہ ان کو ہوٹل روم میں لے جاتے ہیں اور ان کا ننگا اور شرمناک ڈانس کرواتے ہیں۔ یہ وہ اسلامی ملک ہے جس نے ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیا اور فلسطین کے لوگوں کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ یہاں دنیا کا سب سے قدیم شہر پیٹرا آج بھی کئی ہزار سال بعد چاند سے جڑا ہے، جو قدیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک خوبصورت یاد دلاتا ہے۔ شہر کی بناوٹ ایسی ہے کہ دیکھنے والے لوگوں کی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ شہر دنیا کے 7 عجوبات کی لسٹ میں شامل ہے۔ اس ملک کی سرحد عراق، شام، سعودی عرب، اسرائیل اور فلسطین سے جڑی ہے۔ دوستو، اس کا دارالحکومت عمان ہے، جو نہ صرف اردن کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ اس کا دل بھی ہے۔ یہاں جدید اور تاریخ کا ایک ساتھ سانس لیتی ہیں۔ اردن کا محل وقوع اتنا ہی اہم ہے، یہ 3 عظیم تہذیبوں کے بیچ میں واقع ہے، عرب، فارسی، اور اس کے نتیجے میں اس سرزمین پر ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کے آثار آج بھی محفوظ ہیں۔ جیسا کہ پیٹرا کا تاریخی شہر جو سرخ پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا ایک عجوبہ ہے اور دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ اردن کا کلچر عرب روایت پر مبنی ہے، جہاں کے لوگ مہمان نواز، شریف، عزت دار، اقدار اور مذہب سے محبت رکھتے ہیں۔ یہاں کے روایتی کھانے جیسے منسف، جو بھیڑ کے گوشت اور دہی سے بنایا جاتا ہے، مقامی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ یہاں کی زبان عربی ہے اور اکثریت مسلمان ہیں، مگر ملک میں عیسائی اقلیت بھی موجود ہے۔ اردن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، یہاں اعتدال پسند اسلام پایا جاتا ہے اور خواتین کو نسبتاً زیادہ آزادی حاصل ہے۔ دوستو، اردن کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت لوط علیہ السلام سے منسوب واقعات سے جڑی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے عرص معبود کو دیکھا تھا۔ اردن پہلے خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، پھر برطانیہ کے زیر اثر رہا اور 1947 میں آزاد ہوا۔ اس وقت شاہ عبداللہ دوم یہاں کے فرما روا تھے۔ اب بات کریں گے پاکستانیوں کی، تو پاکستانی شہری اردن کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد میں واقع اردن ایمبیسی سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویزا فیس تقریباً 10 سے 20 ہزار روپے کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کمپنی یا ادارے کی طرف سے ورک پرمٹ یا اسپانسرشپ ہو تو ورک ویزا آسانی سے مل جاتا ہے۔ اردن میں پاکستانی لوگ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جیسے ہوٹلنگ، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور ٹورزم۔ ایک مزدور بھی اسی اوسطاً تنخواہ تقریباً 300 سے 500 اردنی دینار کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ ماہرین یا تعلیمی یافتہ افراد کو 700 سے 1200 دینار ماہانہ تک تنخواہ دی جاتی ہے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان عورتیں یہاں فحش یا مغرب زدہ رویہ کیوں رکھتی ہیں؟ تو یہ بات جزوی طور پر درست ہے، کیونکہ اردن میں تعلیم یافتہ خواتین مغربی لباس اور انداز زندگی کو اپناتی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں آزاد خیال، خود مختار اور عملی زندگی کا حصہ ہیں، مگر یہ سب مذہب کے انکار میں نہیں بلکہ جدیدیت سے ہم آہنگ ہونے کی ایک صورت ہے۔ یہاں کے تعلیمی اداروں اور سوسائٹی میں مغرب اثرات واضح، اہم اکثریت اب بھی اپنے آپ مذہبی اصولوں کی پابند ہے۔ اردن کی جی ڈی پی تقریباً 50 بلین امریکی ڈالر ہے اور فی کس آمدنی تقریباً 4300 امریکی ڈالر کے قریب ہے۔ ان کی معیشت کا انقلاب سیاحت کی ایکسپورٹ، زیٹ اور خدمات کے شعبوں پر ہے۔ دوستوں، اردن کی کرنسی کو اردنی دینار کہتے ہیں اور ایک اردنی دینار تقریباً 400 پاکستانی روپے کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک مہنگا ہے۔ اب آئیں اس کی مشہور مقامات کی سیر پر، جو آپ کو خوابوں کی دنیا میں لے جائیں گے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پیٹرا کا، جو ایک ہزاروں سال پرانا شہر ہے جسے پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ یہاں کا سب سے مشہور مقام خزانہ ہے، یہ جو فلموں اور ڈاکومنٹریز میں بار بار دکھایا گیا ہے۔ وادی ریویکس، سرخ ریت والا صحرا جو مریخ سے مشابہت رکھتا ہے،
اور جہاں ہالی ووڈ کی فلمیں جیسے دی مارٹن کی شوٹنگ ہوئی، یہاں اونٹوں پر صحرا کی سیر، رات کو تاروں سے سجا آسمان، بدو قبائل کے خیمے زندگی کا ایک نیا رنگ پیش کرتے ہیں۔ اردن کا دارالحکومت ایماندار تجربہ ہے، جہاں قدیم رومی تھیٹر، القلعہ کا کیڈل بازار کیسے اور جدید عمارتیں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ مان کے مضافات میں واقع رومن سلطنت کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے عظیم الشان ستون عکس وقت کا سفر کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو مذہبی مقامات میں دلچسپی ہے تو کوہ نبیوں کی زیارت لازمی کریں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت گزارا۔ اس طرح مقام بپتسمیہ یعنی بیت عنایہ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دریائے اردن میں بپتسمیہ دیا، عید نہایت مقدس اور پرسکون جگہ ہے۔ ایک اور حیران کن جگہ بحر مردار یعنی ڈیڈ سی، جو سطح سمندر سے سب سے بینچ جگہ ہے۔ یہاں کا پانی اتنا نمکین ہے کہ آپ اس میں ڈوب نہیں سکتے، صرف بیٹھے رہیں گے۔ یہاں کی مٹی اور نمک کو جلدی بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہوٹل اور ریزورٹس دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کا دل جیت لیتے ہیں۔ اردن میں موجود اجرون کا قلعہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو صلیبی جنگوں کے دور کا ہے۔ یہاں کی وادیاں، زیتون کے باغات اور پہاڑ قدرتی حسن سے بھرپور۔ اردن کا ایک اور قابل تعظیم مقام اکبر، جو وزیرہ احمر کے کنارے واقع ہے، اور یہاں کی خوبصورت سالی پٹی زورکلنگ ڈرائیونگ اور کشتیوں کی سیر کے لیے مشہور ہے۔ دوستو، اردن کا ٹرانسپورٹ سسٹم کافی بہتر ہے۔ آپ عمان سے پیٹرا وادی روم تک بس ٹیکسیز کرائیں گے گاڑی پر جا سکتے ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، سیاحوں سے محبت کرنے والے۔ اگر آپ ایک پاکستانی ہیں، عربی یا انگریزی تھوڑی بہت جانتے ہیں، آپ کو یہاں گھومنے پھرتے یا نوکری کرنے یا بزنس کرنے کے سلسلے میں کوئی بڑی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ دوستو